من النار یوم عاشوراء یا رافع یوم مجیبہ یا مجیبہ دعوت صالحین. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات کلها نسألک السلامہ برحمتک یا ارحم الراحمین وهو حسبنا ونعم الوکیل نعم المولا فی طاعتک ومحبتک ورضاک واحینا حیاتا طیبتا وتوفنا. کہاں جا رہے ہیں؟ ان ظالموں کے بیچ میں جا رہے ہیں جن ظالموں نے عباس کے بازو کو نہ چھوڑا ہے، جن ظالموں نے قاسم کو جوانی کو نہ چھوڑا ہے، جن ظالموں نے اکبر کی لاش میں گھوڑے کو توڑائے ہیں. اے بھیا حسین اس میدان کانسار میں جا رہے ہیں. ہرتے زینب بے چینی بیقراری کے عالم ہے، ہرتے شہربانوں بے چینی، بلکہ مضبوطی سے صبر کے دامن کو تھامے رہنا. اب میرا آقا حسین ہے الوداعی خطبہ دیتا ہے. الوداعی خطبہ دینے کے بعد ذوالجناح پر سوار ہو جاتا ہے. سوار ہونا تھا، میرے آقا حسین کو گھوڑے کو ایل لگانا تھی. ایل لگائی، آواز دی اے ذوالجناح. جس وقت کا انتظار تھا، جس وقت کے لیے نانا جان نے ہمیں کہا تھا، تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا تھا، اے ذوالجناح آگے چل، میدان کانسار میں چل. اب نانا کے دل کو سوچنا ہے، اس کی آبیاری کرنا ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، نانا کی امت تک دین کو پہنچانے کے لیے. اے میری ذوالجناح، اے میری دلدل، اے میرے گھوڑے آگے قدم کو بڑھا. امام حسین چابک دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں. گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے میری ذوالجناح کیا تو ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدوں سے خوف آ گیا ہے؟ زبان حال سے پکارتا ہے اے آقا حسین میں ظالموں سے ڈرا نہیں ہوں بلکہ میں تعظیم کر رہا ہوں. میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں؟ سکینہ کی محبت بڑھنے نہیں دیتی ہے. دیکھو اپنی بیٹی سکینہ میرے قدموں کو پکڑے ہوئے ہیں. آقا حسین ہے ذوالجناح سے نیچے اترتے ہیں، سکینہ کے دستے شفقت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، واپس خیمے میں کرتے ہیں. پھر آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. آخری سلام پیش کیا جاتا ہے. آقا حسین تلوار کو لہراتے ہوئے میدان کانسار میں ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے سنہرے اوراق بھرے پڑے ہیں. ظالموں میں ہمت نہ تھی، قوت نہ تھی. حسین کے مقابلے میں آئے، ایک قیامت برپا، ایک شور برپا. کوئی میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں. ہزاروں کی تعداد. کون ہے میدان میں؟ کون کی تلوار لہرا رہی ہے، ہوا سے باتیں کر رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے. اے لشکریوں، ابن سعد نے پکارا اے میرے لشکریوں، بہادری سے کام لو، اس سے ہلکا مت سمجھنا. حسین بن علی ہے، علی کی اولاد ہے، اس علی کی اولاد جو بدر سے لے کر فتح خیبر ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا ہے. جس جنگ میں سب باپ پہنچا کرتا تھا، جو علی بن طالب تھا فتح کر لیا کرتا تھا، نقشہ بدل دیا کرتا تھا. جنگ اس کے قریب ہے، دشمنوں کو کاٹتی چلی آ رہی ہے. چاروں جانب سے تیروں کی بوچھار. اب آقا حسین نڈھال، ذوالجناح کے بھی زخم لگے ہوئے ہیں، تیر چبھے ہوئے ہیں. آقا حسین کا تیر بہت سارے تیر چبھ گئے. ایک اور پوائنٹ بتا دوں، جب میرا آقا نماز کے عالم میں تھا حسین سوار ہو گئے تھے. حسین نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا تھا. جب اٹھایا تھا تو عریضہ پیش کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا نماز پیڑے پر سوار تھا، آپ کتنی دیر سجدے میں رہے، کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے لوگوں میں نے سجدے کے عالم میں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے. کیوں ایسا پڑھا ہے؟ اس لیے آقا نے کہا تھا میدان کربلا ہوگا، وہ میدان کانسار میں ہوگا. میرا یہ نواسا اپنے گھوڑے پر سوار ہوگا، اس کے جسم پر 72 تیر چنے ہوں گے اور 72 تیروں سے یہ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے گا. اب میرا آقا حسین میدان کانسار میں تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں. 72 زخم پیوست ہو چکے ہیں، 72 زخم لگے ہوئے ہیں. آقا حسین نڈھال ہو جاتے ہیں، ذوالجناح بھی نڈھال ہو جاتا ہے، زمین پر تشریف لے آتے ہیں، نرغے میں لے جاتا ہے. ایک ظالم بخت انسان آقا حسین کے سینے پر چڑھ جاتا ہے. سینے پر چڑھا تھا، کعبے طرف منہ کو کی ہوئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے ظالم ذرا اپنا سینہ کھول کر دکھا دے. سینے کو کھولا گیا. آقا حسین نے کیا دیکھا؟ یہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں نانا نے کہا تھا ایسا انسان ہوگا، ایسا بندہ ہوگا. اے
حسین جو تیرے حلق پر خنجر کو چڑھائے گا۔ آقا حسین فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتا آج دن کون سا ہے؟ بتایا گیا آج تو جمعے کا دن ہے، کیا تجھے پتہ نہیں مظلوم کو چھپا لینے دیا جائے؟ آقا حسین زخموں سے چور، خون کے فوارے ہیں، نڈھال ہے، کعبۃ اللہ کی جانب چہرہ ہے، نماز کو ادا کرنے لیا جائے، آخری سجدہ کر لیا جائے رب کی بارگاہ میں۔ گویا کہ حسین کا ایسا انداز ہے، بہت سو نے سجدے کیے، سب کے سجدوں کا الگ انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر رب کو ناز ہے، جس پر اللہ کو ناز ہے۔ آقا حسین نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیا، سر کو مبارک کو، سر انور کو سجدے میں رکھنا تھا، زمین پر ٹھکانا تھا، مولا کی بندگی کے جھکانا تھا۔ کسی عالم میں شمر نہیں نے ایک ایسی تلوار چلائی، ایک ایسی تلوار چلائی، آقا حسین کی گردن کو جسم سے الگ کرتی چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آقا حسین، یہ نبی کا نواسہ، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، اپنے نانا جان کی امت تک اس دین کو پہنچانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو پہنچانے کے لیے، قانون مصطفیٰ کو